بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تحاوی شریف کا سبق نمبر 30 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم کتاب الطہارت کا باب سؤر بنی آدم پڑھیں گے، اور آج کے سبق کے اندر ہم سؤر بنی آدم کے حوالے سے فریق ثانی کے دلائل اور فریق اول کے جوابات پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بهذا كله وكان مما احتجوا به في ذلك۔ یہاں سے امام طحاوی رحمہ اللہ فریق ثانی کا مذہب اور ان کے دلائل ذکر کریں گے۔ وخالفهم فی ذلک آخرون، آخرون کا مصداق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، جمہور فقہاء اور جمہور محدثین رحمہم اللہ کا مذہب ہے۔ فی ذالک، اس بارے میں کہ مرد کے بچے ہوئے پانی کو عورت استعمال کر سکتی ہے، اور عورت کے بچے ہوئے پانی کو مرد استعمال کر سکتا ہے، اس سے غسل اور وضو کر سکتا ہے۔ فقالوا لا باس بہذا کلہ، لا باس بہذا کلہ سے ایک تو ان حضرات کا مذہب اور مسلک ذکر کیا، اور دوسرا اس سے لطیف طور پر فریق اول کے دلائل کا جواب دیا گیا ہے۔ فریق اول نے یہ کہا تھا کہ مرد کے لیے عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح عورت کے لیے مرد کے بچے ہوئے پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ ان حضرات نے اپنے مسلک پر کتاب کے شروع کے دو دلائل ذکر کیے تھے، ایک حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث 2 سند کے ساتھ، اور دوسری حکم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث 2 سنتوں کے ساتھ۔ تو صاحب کتاب رحمہ اللہ نے لا باس بہذا کلہ کہہ کر ان دلائل کے جواب کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ مثلا ایک جواب تو یہ دیا لا باس بہذا کلہ سے کہ آپ حضرات نے جو دلیل پیش کی ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیے کہ پانی کا پہلے سے پاک ہونا یقینی ہے، اور عورت کے ہاتھ یا پیر میں ناپاکی لگی ہونے میں شک اور تردد ہے۔ اور اصول کرخی رحمہ اللہ میں ہے الیقین لا یزول بالشک، یقین شک کی وجہ سے زائل نہیں ہو سکتا، اس لیے عورت کے بچے پانی کو ناپاک کہنا اور یہ کہنا کہ اس کو مرد استعمال نہیں کر سکتا، یہ جائز نہیں ہے، لہذا اس کا استعمال جائز ہوگا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ نے اپنی دلیل میں جتنی روایات پیش کی ہیں، ان کا حکم پہلے تھا، بعد میں منسوخ ہو چکا ہے۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ ان احادیث میں جو آپ نے پیش کی ہے نہیں کا حکم ہے، اور ان میں نہیں تحریمی مراد نہیں ہے بلکہ نہیں تنزیہی مراد ہے، اور عورت و مرد میں سے
ایک کا دوسرے کے لیے فضلے کے استعمال کرنے کو ہم بھی کراہت تنزیہی کہتے ہیں۔ اب چلیں اپنے کتاب کی طرف۔ وَكَانَ مِمَّا احْتَجُّوا بِهِ فِي ذَلِكَ، اور ان حضرات نے اپنے مسلک پر دلائل پیش کیے ہیں جن سے وہ استدلال کرتے ہیں، وہ آگے آ رہی ہیں۔ آگے فریق ثانی کے امام طحاوی رحمہ اللہ 14 سند کے ساتھ وہ دلائل لے کے آئے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات کے ساتھ ایک برتن میں ایک ساتھ طہارت حاصل کرنا، تو جس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ مرد کے لیے عورت کا اور عورت کے لیے مرد کے بچے ہوئے پانی کو استعمال کرنا جائز ہے۔ 9 سنتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں اور 2 سنتیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور 1 سند حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور 1 سند حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ یہ کل 14 سنتیں ہو گئی ہیں جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے فریق ثانی کے تائید میں اور فریق ثانی کے مستدلات میں ذکر کی ہے۔ چلے پہلے ہم ان کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر ان دلائل کے حوالے سے امام طحاوی رحمہ اللہ نے آگے ایک اور بات فرمائی ہے، وہ انشاءاللہ ان دلائل کے ترجمے کے بعد دیکھتے ہیں۔ وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ، اس مسئلے میں دوسرے حضرات نے ان کی مخالفت کی ہے۔ فقالوا، وہ کہتے ہیں، لا باس بہذا کلہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَكَانَ مِمَّا احْتَجُّوا بِهِ فِي ذَلِكَ، اور اس سلسلے میں جن احادیث سے انہوں نے استدلال کیے ہیں وہ یہ ہیں: ما حدثنا علی بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة عن عاصم عن معاذة امرأة صلة بن أشيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من إناء واحد۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے۔ وبه قال حدثنا ابن خزیمة قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد عن عاصم فذكر باسناده مثله۔ یہ دوسری سند ہے حضرت حجاج بن منہال سے کہ وہ انہوں نے اسی طرح روایت کی ہے جیسے پہلی سند کے اندر آیا ہے کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے۔ وبه قال حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث قال حدثنا ابو عبد الرحمن المقرئي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ مثلا۔ یہ تیسری سند ابن شہاب عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے ہے کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات فرمائی ہے جو پہلے گزر چکی: نغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد۔ وبه قال حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن ابيه رضی اللہ تعالی عنہ وعنهم عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ مثلا۔ اب یہ چوتھی سند ہے۔ اس سند کے اندر عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کا بھی ذکر کرتے ہیں اور انہوں نے ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی الفاظ نقل کیے ہیں۔ وبه قال حدثنا احمد بن داود قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبہ
عن ابی بکر ابن حفص عن عروة رضی اللہ تعالی عنہ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم مثلہ. یہ 5ویں سند ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس کے اندر بھی وہی الفاظ ہیں. وبه قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا يعلى بن عبيد عن حريث عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ مثلہ. یہ 6ٹھی سند. وبه قال حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا الخصيب بن ناصح قال حدثنا وهيب بن خالد عن منصور بن عبد الرحمن عن امه عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ مثلہ. یہ 7ویں سند ہے انہی الفاظ کے ساتھ. وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا الوهبي قال حدثنا شيبان عن يحيى بن ابي كثير قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد. یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے. وبه قال حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابراہیم بن بشار قال حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار عن جابر بن زید عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم قال اخبرتنی میمونة رضی اللہ تعالی عنہ انها كانت تغتسل هي والنبي صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد. حضرت جابر بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے میری خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے. وبه قال حدثنا فهد قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن ابي انيسة عن الحكم بن عتيبة عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قالت كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد. یہ 7ویں سند ہے ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کی کہ ام عائشہ فرماتی ہیں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے. وبه قال حدثنا يزيد بن سنان البصري قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا رباح بن ابي معروف عن عطاء عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ مثلہ. یہ 8ویں سند ہے ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کی کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ الفاظ فرمائے ہیں کہ اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے. وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا سعيد بن يزيد قال سمعت عبد الرحمن بن هرمز الاعرج يقول حدثني نعيم مولى ام سلمة رضي الله تعالى عنه عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مرکن واحد نفیض علی ایدینا حتی ننقیہا ثم نفیض علینا الماء. یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کی دوسری سند ہے جو آپ کے غلام نائم کے واسطے سے ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مرکن واحد، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ٹب سے غسل کرتے تھے. نفیض علی ایدینا حتی ننقیہا، پہلے ہم اپنے ہاتھوں پر پانی بہاتے یہاں تک کہ وہ صاف ہو جاتے تھے. ثم نفیض علینا الماء، پھر ہم اپنے اوپر پانی بہایا کرتے تھے.
وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة وقال حدثنا أبو بكرة قال حدثنا سيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل هو والمرأة من نسائه من الإناء الواحد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج میں سے کوئی زوجہ بھی ہو ساتھ وہ ایک برتن سے غسل کیا کرتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے ساتھ ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے۔ یہاں تک یہ 14 اسناد کے ساتھ یہ احادیث امام طحاوی رحمہ اللہ نے فریق ثانی کے مستدلات میں ذکر کی ہیں، جس کے اندر یہ بات واضح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج ایک برتن سے غسل کیا کرتے تھے۔ تو یہ مذکورہ روایات جمہور کی مستدل ہیں۔ ان روایات کو امام طحاوی نے 14 سندوں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات کے ساتھ ایک برتن میں طہارت حاصل کرنا مذکور ہے۔ اب ان تمام روایات میں 2 احتمال ہیں۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج زوجہ مطہرہ ایک ہی ساتھ غسل کرتے ہوں، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ الگ الگ غسل کرتے ہو مگر برتن ایک ہی ہوتا ہو۔ پہلی صورت میں فریق اول ہم پر یا احناف پر یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ اگر اس کے اندر پہلا احتمال لے لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ مطہرہ ایک ساتھ غسل کرتے ہو ایک ہی برتن سے، اس کے تو فریق اول بھی قائل ہے۔ عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر اس کی وضاحت کی ہے۔ اس کا جواب صاحب کتاب رحمہ اللہ آگے دیں گے۔ قال ابو جعفر سے انشاءاللہ اگلے درس کے اندر یہ بات اس کا جواب تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے۔ دوسرا جواب ہم ان کو یہ دیتے ہیں کہ اگر ہم دوسرا احتمال لے لیں کہ الگ الگ غسل کرتے ہو مگر برتن ایک ہی ہو، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے ہو پھر زوجہ مطہرہ غسل کرتی ہوں، یا پھر کوئی زوجہ پہلے غسل کرتی ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے ہوں، اس صورت کے اندر یہ روایات فریق ثانی کی دلیل بن سکتی ہیں۔ یہاں تک آج کا سبق تھا، جس کے اندر ہم نے فریق ثانی کا مذہب اور ان کے دلائل پڑھے ہیں، اور فریق اول کے جوابات کا بھی ذکر ہوا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بھی آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔